9 ہجری میں چند واقعات تاریخی نوعیت کے پیش آئے۔ تبوک سے واپسی کے بعد اویمر اجلانی اور ان کی بیوی کے درمیان لعان ہوا۔ غامدیہ نامی ایک عورت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس نے بدکاری کا اقرار کیا۔ آپ نے اسے رجم کرنے کا حکم فرمایا، لیکن وہ بچے کی ماں بننے والی تھی، لہٰذا بچے کی پیدائش کے بعد رجم کیا گیا۔ اسہمہ نجاشی شاہ حبشہ نے وفات پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ان کی وفات پر آپ کو سخت غم ہوا اور آپ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر میرے ہاں تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں تم سے کر دیتا۔ تبوک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں، لیکن آپ نے نماز پڑھی۔ بعد میں وحی نازل ہوئی، اس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس سال کے دوران میں حج فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 صحابہ کرام کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ فرمایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور انہیں ہدایت کر دی کہ سب کو حج کا اسلامی طریقہ بتائیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد سورہ برات یعنی سورہ توبہ کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جس میں ان تمام مشرکین سے عہد توڑنے کا حکم تھا جنہوں نے اپنے عہد کی پاسداری نہیں کی تھی، اور ان کو اور ان لوگوں کو جن کا سرے سے کوئی عہد ہی نہیں تھا 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی کہ اس دوران میں جس طرح چاہیں زمین میں گھوم پھر لیں، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ وہ اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ البتہ جو مشرکین اپنے عہد پر قائم تھے اسے توڑا نہیں تھا اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی تھی، ان کا عہد پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ آیات دے کر ناقہ پر سوار کیا اور روانہ فرمایا۔ انہوں نے حجاج کے قافلے کو راستے ہی میں جا لیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیر حج ہونے کی حیثیت سے ارکان حج ادا کیے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سورہ برات کی ابتدائی آیات سنائیں۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت بھیج کر یہ اعلان کر دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کر سکتا اور نہ کوئی ننگا آدمی بیت اللہ کا طواف کر سکتا ہے۔ یہ اعلان گویا جزیرت العرب سے بت پرستی کے خاتمے کا اعلان تھا، یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے، اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے۔
اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا، جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصواء پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگو جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونت دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو، اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا۔ تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد، یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا۔ پھر فرمایا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ آپ کے ارشادات کو ربیعہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔
جب آپ خطبہ دینے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے میدان عرفات ہی میں تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے، اپنی اونٹنی قصوا کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریت کے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیے، حتیٰ کہ 13 ذی الحج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار فرمایا اللہ اکبر، پھر فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔